بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اس دوران میں وہ دونوں پیش قدمی کر کے اتنے بڑھ چکے تھے کہ انہیں نوجوان کی گود میں رکھا ہوا ریوالور صاف نظر آ گیا تھا۔ وہ شخص اپنے ہتھیار کو کسی بھی لمحے استعمال کرنے کے لیے تیار تھا۔ بابا ناراض ہونے کی ضرورت نہیں، ہم پردیسی ہیں، حیدرآباد سے آئے ہیں۔ بخشل نے کسی توقف کے بغیر شروع کر دیا۔ ہمیں حسن سائیں سے ملنا ہے، شاید یہ دروازہ اسی کا ہے۔ نوجوان ریوالور داہنے ہاتھ میں تھام کر چبوترے پر اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی تیز اور چمکیلی نگاہیں باری باری بخشل اور میر محمد کے چہروں کا بے تابانہ طواف کر رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں سے سرسراتی ہوئی آواز برآمد ہوئی، تم کون ہو؟ ہم سریا بائی کے ڈیرے سے آئے ہیں، بخشل نے رٹا رٹایا جواب دہرایا۔ ہمیں سائیں گوپال چند نے بھیجا ہے، ہمارے ڈیرے کے بہت قدردان ہیں۔ آج رات بھی ڈیرے کی 2 لڑکیاں ان کے گھر گئی ہوئی تھی۔ گلو کون ہے؟ تو کس سے باتیں کر رہا ہے؟ بند دروازے کے پیچھے سے ایک سخت مردانہ آواز گونجی۔ گلو نے جواب دینے کے بجائے دروازے کے پٹ کھول دیے جو اندر سے بلٹ نہیں تھے۔ آ جاؤ، اس نے بخشل اور میر محمد سے کہا، پھر اندر والے سے مخاطب ہو کر قدرے اونچی آواز میں بولا، حیدرآباد سے مہمان آئے ہیں۔ بخشل اور میر محمد دھڑکتے ہوئے دلوں کے ساتھ اندر داخل ہو گئے۔ ان کی کہانی مضبوط تھی مگر دونوں کے دلوں میں چور موجود تھا۔ ایک بار گھر میں داخل ہو جانے کے بعد ان کی پوزیشن بہت مخدوش ہو گئی تھی۔ اندر والا چھریرے بدن کا دراز قامت شخص تھا، اس کے ہونٹوں پر بڑی بڑی نوکیلی مونچھیں پھول رہی تھی۔ انہیں بعد میں پتا چلا کہ اسی کا نام حسن تھا۔ ایک اہم کردار ان کے سامنے تھا، دوسرے کا پتا نہیں تھا۔ وہ قدیم وضع کا گھر تھا جس میں کئی کمرے ایک دوسرے سے ملحق تھے۔ صحن میں 2 چارپائیاں پڑی ہوئی تھی۔ گھر کی بے سرو سامانی چیخ چیخ کر اعلان کر رہی تھی کہ اس 4 دیواری کی دیکھ بھال میں کسی عورت کا دور دور تک دخل نہیں تھا۔ رات تقریباً گزر چکی تھی یا آخری سانسوں پر تھی، مگر وہاں بستر کے آثار تھے، نہ دونوں مکینوں کی آنکھوں میں نیند کا خمار تھا۔ ان کی حالتوں سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ مسلسل بیداری اور اضطراب کی حالت سے دوچار تھے۔ یہ حسن ہے، گلو نے مونچھوں والے کا تعارف کراتے ہوئے ان دونوں کو چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وقت تنگ ہے، حسن نے اپنی ریسٹ واچ پر نگاہ ڈال کر کہا۔ روٹی پانی کے تکلف سے پہلے یہ بتا ڈالو کہ کس کام سے آئے ہو اور تمہیں کس نے بھیجا ہے؟ یہ سرے گھاٹ کی کسی ڈیرے دارنی کے آدمی ہے، انہیں سیٹھ گوپال چند نے بھیجا ہے۔ بخشل یا میری میر محمد سے پہلے ہی گلو نے زبان کھول کر مسئلہ حل کر دیا۔ حسن نے اسے خوشگوار نظروں سے گورا، پھر تحکم سے کہا، تو باہر تھڑے پر بیٹھ، ان سے میں خود بات کر لوں گا۔ یہ آپ پہنچے ہیں تو کوئی اور بھی آنے والا ہوگا۔ بخشل نے حسن کے مزاج کی تیزی کا اندازہ لگا لیا۔ گلو کے باہر جاتے ہی اس نے خود بخود بولنا شروع کر دیا۔ رات ڈیرے کی 2 لڑکیاں سائیں گوپال چند کے گھر پر تھیں۔ نشے پانی کے بعد سب آرام کر رہے تھے کہ کچھ آدمی اندر گھس آئے، لڑکیوں کو ڈانٹا پھٹکارا۔ سائیں گوپال کو زخمی اور سائیں مراد کو اپنے ساتھ لے گئے۔ سائیں گوپال نے لڑکیوں سے سریا بائی کو بلوایا تھا، اس نے ہمیں بھیجا ہے کہ وہ لوگ کسی آدمی کی تلاش میں تھے جو شاید یہاں ہے۔ حیدرآباد سے تم پیدل آئے ہو؟ حسن نے چند ثانیوں تک ان دونوں کو گھورتے رہنے کے بعد پوچھا۔ اس وقت وہاں سے کون سی گاڑی یہاں آتی ہے؟ ہم کار سے آئے ہیں، ہماری گاڑی شہر کے شروع میں خراب ہو گئی، جب وہ کسی طرح چل کر نہ دی تو ہم اس کے دروازے لاک کر کے پیدل ہی چل پڑے۔ سائیں گوپال کی تاکید تھی کہ پیغام بہت ضروری ہے۔ کسی نے تمہیں یہ نہیں بتایا کہ وہاں آنے والے فوجی تھے؟ حسن نے چبھتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، بخشل نے معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا۔ سریا بائی کہہ رہی تھی کہ وہ سادے کپڑوں والے تھے، آج کل تو سب کچھ ہونے لگا ہے، پولیس والے بھی بغیر وردی پہنے ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ تم مجھے صرف یہی بتانے کے لیے حیدرآباد سے دوڑے چلے آ رہے ہو؟ ہاں، سائیں گوپال کی دونوں ٹانگوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، وہ اسپتال میں ہیں، مگر انہیں سائیں مراد کی فکر تھی۔ اب تمہیں خبر مل گئی ہے تو تم انہیں بچانے کے لیے کچھ کر سکتے ہو۔ وہ فوج والے تھے۔ حسن کو بخشل کی کہانی پر شاید یقین آ گیا اور اس نے سگریٹ سلگا کر اپنے یقین
یقین کا اظہار کر ڈالا، تمہاری مہربانی کے تم خبر لے کر یہاں تک آئے، مگر یہ باتیں مجھے پہلے ہی معلوم ہو چکی تھیں۔ اس دوران میں بخشل نے اندازہ لگانا چاہا کہ اس وقت وہاں گلو اور حسن کے علاوہ اور کتنے افراد موجود ہیں، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ گھر میں ہر طرف گہرے سکوت کا راج تھا، بظاہر وہاں کسی اور کی موجودگی کے آثار نہیں تھے۔ وہ قیدی کون ہے جس کے لیے یہ سب بکھیڑا پھیلا ہے؟ بخشل نے ہمت کر کے وہ سوال پوچھ ہی لیا۔ اس چکر میں نہ پڑو، حسن نے معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہمارے لیے وہ قیدی اب بالکل بیکار بلکہ گار بن کر رہ گیا ہے۔ ہمیں صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ کن لوگوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ اس نے زبان بند رکھی ہوئی تھی، اب بات کھل گئی ہے کہ وہ فوج کا آدمی ہے۔ اسپتال جا کر گوپال چند کو یہ بات بتا دینا۔ ٹھیک ہے، بخشل نے اپنی جگہ چھوڑ دی، اگر تمہارے پاس کوئی آدمی ہے تو ہمیں ہماری گاڑی تک بھجوا دو، ہم اجالا ہونے سے پہلے حیدرآباد واپس پہنچ جائیں گے۔ تم تو کہہ رہے تھے کہ تمہاری گاڑی خراب ہے، اب وہ کیسے ٹھیک ہو جائے گی؟ حسن نے چونک کر پوچھا۔ اس کا انجن زیادہ گرم ہو جانے کے بعد اسی طرح ہو جاتا ہے، اب تک وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا۔ گاڑی اسٹارٹ نہ ہوئی تو ہم تمہارے آدمی کے ساتھ واپس آ جائیں گے، صبح کوئی مکینک اسے دیکھ لے گا۔ بخشل کے بے پرواہی سے کہے ہوئے ان فکروں نے حسن کو مطمئن کر دیا، مگر ساتھ ہی اسے دوسری فکر لاحق ہو گئی۔ آدمی کا مسئلہ ہے، ہم دونوں بھی یہاں کسی کا انتظار کر رہے ہیں، پتہ نہیں کب مولا داد کا پیغام آ جائے۔ بخشل کو پوری بریفنگ دی گئی تھی، مولا داد کا نام اس کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ اس کی محنت رائے گاہ نہیں گئی تھی۔ بات دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہی تھی۔ تم دونوں نہیں جا سکتے تو فون کر کے کسی کو بلا دو، بخشل نے فرمائش کی۔ ہمارے لیے اتنی دور پیدل واپس جانا مشکل ہے، گاڑی ضروری نہیں، موٹر سائیکل پر ہم 3 آدمی چلے جائیں گے۔ دراصل تم غلط موقع پر یہاں آئے ہو، حسن نے چند ثانیہ کو توقف کے بعد جھجکتے ہوئے کہا۔ اس گھر میں فون نہیں ہے، فون پر لوگ بے احتیاطی سے باتیں کرتے ہیں، کوئی اور بھی سن سکتا ہے۔ مولا داد کا پیغام آ گیا تو مجھے فون سننے کے لیے اس کے گھر جانا ہوگا، یہاں صرف گلو رہ جائے گا، یہاں کم از کم ایک آدمی کا ہونا ضروری ہے، ہم قیدی کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ حسن کا آخری فکرہ سن کر بخشل کے پورے وجود میں سنسنی کی لہر سرایت کر گئی، مگر اس نے خود پر قابو رکھتے ہوئے بے پرواہی سے پوچھا، تو کیا قیدی بھی یہیں موجود ہے؟ بخشل کے سوال پر حسن جھنجھلا گیا۔ میں تم سے کہہ چکا ہوں کہ اس چکر میں نہ پڑو، جلدی یہاں سے نکل جاؤ، یہاں کوئی چکر چل پڑا تو تم زندگی بھر حیدرآباد پہنچنے کے لیے ترستے رہو گے۔ اوہ، بخشل نے خوفزدہ ہونے کی اداکاری کی، قدم بدل کر اپنی پوزیشن درست کی اور اچھل کر حسن پر حملہ کر دیا۔ اس وقت تک یہ بات حسن کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ وہ کسی جال میں پھنستا جا رہا تھا۔ بخشل نے وحشیانہ جوش کے ساتھ بے خبری میں اس کی گردن دبوچ لی۔ میر محمد بھی ہوشیار آدمی تھا، اس وقت تک اس نے گفتگو میں کوئی سرگرم حصہ نہیں لیا تھا، لیکن وہ ان دونوں کے درمیان ہونے والے مذاکرات کا ایک ایک لفظ پوری توجہ سے سن رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ حسن نے گھر میں قیدی کی موجودگی کا اشارہ دے کر اپنی موت کے پروانے پر دستخط کیے ہیں۔ اس نے حسن کو بخشل کے زورے بازو پر چھوڑنا مناسب نہ سمجھا اور اپنی جیب سے ڈاٹ گن نکال کر بجلی کی صورت سے حسن کے بائیں پہلو پر مہلک ڈاٹ فائر کر دیا۔ شپ کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ڈاٹ حسن کے پہلو میں پیوست ہوا اور اس کا زہریلا سیال بدن میں سرایت ہوتے ہی حسن کا جسم ایک ناگوار بوجھ کی طرح بخشل کے ہاتھوں میں آ رہا۔ بخشل اور میر محمد کا وہ مشن بہت جان گسل اور خوفناک تھا۔ اس کے لیے تیاری کرتے ہوئے ہم نے کسی قسم کا کوئی خطرہ مول لینے کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ ڈاٹ گن کے ساتھ ان دونوں کو صرف وہی ڈاٹ دیے گئے تھے جو جسم میں اترتے ہی شکار کو جہنم واصل کر دینے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ بے ہوش کرنے والے ڈاٹس کی اس مشن میں گنجائش ہی نہیں تھی۔ بخشل نے حسن کی بے جان لاش کو سہارا دے کر ایک چارپائی پر ڈال دیا۔ میر محمد اپنا ایک کام مکمل کر کے تیزی سے دروازے کی طرف لپکا۔ دروازے کے پٹ بند تھے مگر پہلے کی طرح کنڈی سے آزاد تھے۔ جلدی اندر آؤ، اس نے دروازہ کھولتے ہی گھبرائی ہوئی آواز میں گلو سے کہا۔ حسن کی طبیعت خراب ہے۔ گلو کے لیے وہ انکشاف اس قدر ناگہانی ثابت ہوا کہ وہ کچھ سوچے سمجھے بغیر بکھلائے ہوئے انداز میں اندر آیا۔ ریوالور اس نے اپنی جیب میں اڑس لیا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی میر محمد نے اس پر ڈاٹ گن تانی اور دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔ ہاتھ اٹھا لو ورنہ مارے جاؤ گے۔
میر محمد نے دبی دبی ہزیانی آواز میں اسے حکم دیا۔ میر محمد پہل کا فائدہ اٹھا چکا تھا، گلو کے اوسان خطا ہو چکے تھے، اس نے بے چونچرا ہاتھ اٹھا لیے۔ قیدی کہاں ہے؟ میر محمد نے اس کی پشت پر اپنے داہنے گھٹنے سے زوردار ضرب لگا کر پوچھا۔ میر محمد حلق سے دبی دبی گراہٹ کے ساتھ لڑکھڑاتا کئی قدم آگے نکل گیا۔ میر محمد لپک کر اس کے پیچھے ہو لیا۔ جلدی بولو۔ بخشل نے دانت پیس کر گلو سے کہا۔ اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اپنے سر پر منڈلاتا ہوا موت کا سایہ نہ دیکھ سکا۔ اس نے زبان کھولنے میں تاخیر کی اور بخشل نے اس کے سینے میں بھی ڈانٹ اتار دیا۔ گلو تیورا کر ہلکے سے دھماکے کے ساتھ فرش پر گر گیا۔ دونوں میں سے کسی نے اسے سہارا دینے کی کوشش نہیں کی تھی۔ بخشل اور میر محمد اس وقت خونخوار درندوں کے مسکن میں گھسے ہوئے تھے۔ اپنی کارروائی کا آغاز کرتے ہی انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے موقع پا کر ہماری ہدایت سے تجاوز کیا تھا۔ اگر وہ اپنی کارروائی مکمل کر کے وہاں سے نکلنے میں ذرا بھی تاخیر کرتے تو بہت برے انجام سے دوچار ہو سکتے تھے۔ ان دونوں کو اتنا کام سونپا گیا تھا کہ وہ اس مکان میں موجود نفری کا اندازہ لگانے کے ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ سلطان شاہ وہاں موجود تھا یا نہیں، اور پھر وہاں سے نکل کر آپریٹرز کی مدد سے اپنی معلومات ہم تک پہنچا دیں تاکہ ہم مراد کے ساتھیوں کے خلاف اگلا قدم اٹھانے کا فیصلہ کر سکیں۔ لیکن وہاں حالات کا رخ ہی کچھ اور نکلا۔ بخشل کو غیر متوقع طور پر علم ہوا کہ قیدی اسی گھر میں موجود تھا، اور گھر چار دیواری میں دشمن کا صرف ایک آدمی موجود تھا جبکہ دوسرا دروازے سے باہر چبوترے پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صورتحال اس قدر ولولہ انگیز اور حوصلہ افزا تھی کہ بخشل ایک لمحے کے لیے بھی خود پر قابو نہ پا سکا اور اس نے اچانک ہی حسن پر حملہ کر دیا۔ پھر میر محمد دوسرے کو بھی اندر گھیر لایا۔ دو دشمنوں کی سرد لاشوں کے ساتھ وہ اس چار دیواری میں محصور تھے۔ دونوں ہی سلطان شاہ کی تلاش میں دیوانہ وار اندرونی کمروں کی طرف لپکے، لیکن اس دوران میں بخشل اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں تھا۔ اس نے اپنا آپریٹس آن کر کے بے تابی کے ساتھ اول خان کے لیے اپنی رپورٹ نشر کرنی شروع کر دی۔ ہماری کارروائی میں شامل ایس ٹی ایف کے ہر کارکن کے پاس آپریٹس موجود تھا، اس لیے اول خان اور بخشل کے درمیان ہونے والی گفتگو سب ہی نے سنی اور ہر چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ گئی۔ قیدی کی بازیابی کی ابتدائی خبر سنتے ہی ویرا نے بے اختیاری کے عالم میں غزالہ کو اپنے بازوؤں میں بھینچ لیا۔ مل گیا، خدا کا شکر ہے کہ وہ یہیں مل گیا، ویرا مسرت سے مغلوب آواز میں بولی۔ ملا نہیں، ابھی صرف امید بندی ہے، بخشل اور میر محمد اسے تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے کہا وہ دونوں اتنے احمق نہیں ہیں کہ کسی جھوٹی امید پر اتنا بڑا قدم اٹھا لیتے۔ ویرا بدستور پر امید تھی۔ سر، مجھے معلوم ہے کہ میں نے اپنی حد سے تجاوز کیا ہے۔ آپریٹس پر بخشل کی آواز آ رہی تھی، ڈسپلن کی خلاف ورزی کی ہے، میں ہر سزا قبول کر لوں گا، مگر یہاں سب کچھ اتنی تیزی سے بدلا کہ میں جذبات سے مغلوب ہو گیا۔ مکار دشمن ہتھیار خالی ہونے کے بعد ٹھوکریں کھا کر گر پڑا۔ ہو تو لڑنے والا سپاہی اس کی گردن اتارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بس دعا کریں کہ ہم کسی کے آنے سے پہلے قیدی کو تلاش کر لیں، اسے لے کر یہاں سے نکل جائیں۔ اوور، تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہے اور سزا کا بھی اندازہ ہے۔ اول خان اس کی رپورٹ سننے کے بعد کہہ رہا تھا، جو کچھ کر گزرے ہو اب اسے پایا تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کرو۔ اوور، ہم 2 کمرے دیکھ چکے ہیں سر، ابھی تک کوئی زیرو نظر نہیں آیا۔ میر محمد اس کا نام بھی پکار رہا ہے مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں مل رہا۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں حسن نے مجھ سے جھوٹ نہ بولا ہو۔ اوور، کاش تمہارا یہ خیال غلط ہو۔ اول خان کا لہجہ خشک ہو گیا۔ تم نے ان دونوں کو مار کر سنگین غلطی کی ہے۔ قیدی کی بازیابی تک ان میں سے ایک کا زندہ رہنا بہت ضروری تھا۔ ہم ادھر آ رہے ہیں۔ اوور اینڈ آل۔ کوچ شروع ہو چکا تھا۔ شہر سب ہی کے لیے اجنبی تھا، اس لیے میں احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس بار اول خان نے میرے برابر والی نشست سنبھالی ہوئی تھی اور راستوں کے بارے میں میری رہنمائی کر رہا تھا۔ ہم چاروں میں سے کسی نے بھی یہ جاننے کی کوشش نہیں کی تھی کہ بخشل سے ملنے والی اطلاعات پر مراد کا کیا رد عمل تھا۔ وہ سلطان شاہ کے ساتھ اپنے تبادلے کی آس لگائے بیٹھا تھا۔ نئی خبر نے اسے مایوسی کے گہرے سمندر میں ڈبو دیا ہوگا۔ اپنے سٹاف کے آپریٹس بند کرا دو۔ میں نے چند ثانیوں بعد اول خان کو مشورہ دیا، ٹرک والوں کے آپریٹس کے ذریعے مراد تمہارے آدمیوں کی ہر رپورٹ سنتا رہے گا، اس کی یہ باخبری نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ بات اول خان کی سمجھ میں آ گئی اور اس نے اس بارے میں فوراً ہی ہدایت جاری کر دی۔ چند منٹ بعد بخشل پھر لائن پر آ گیا۔ اس کی آواز سے سراسیم کی جلن
लग रही थी। हमने 7 कमरों समेत इस घर का चप्पा चप्पा देख डाला है सर, हमारे मतलूबा आदमी का कहीं नामो निशान नहीं है। ओवर, सेहन में पड़ी हुई लाशों में से किसी एक को जिंदा करो वरना तुम मुश्किल में पड़ जाओगे। ओवर एंड ऑल। अव्वल खान ने खफगी से मुख्तसर सा जवाब देकर सिलसिला मुनक़ता कर दिया। इसने जो कुछ किया नेक नीति और खुलूस से किया है, तुम इसके साथ ज्यादती कर रहे हो। वीरा ने एहतजाज किया। STF में नियत और खुलूस से ज्यादा डिसिप्लिन की अहमियत है। मैं अपने आदमियों को तुमसे ज्यादा जानता हूँ, इस बारे में तुम्हारी दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। अव्वल खान ने नरमी से कहा। डिसिप्लिन पर इतना ज्यादा जोर न दो, इसकी जगह हम में कोई होता तो वही करता जो इसने किया है। हसन या गुल्लू में कोई भी जिंदा होता तो शोर मचाकर इन दोनों को अजाब में डाल देता, इनका मर जाना ही बेहतर था। सवाल ये पैदा होता है कि सुल्तान शाह कहाँ है। गजाला ने इनकी बहस खत्म करने के लिए सवाल दाग दिया। हसन को बख्शल से झूठ बोलने की क्या जरूरत थी, वहाँ हसन था, कृष्ण कुमार नहीं था। और मुराद बता चुका है कि सुल्तान शाह कृष्ण कुमार के साथ था। हो सकता है कि वो लोग अभी तक कृष्ण कुमार और सुल्तान शाह तक पहुंचने में कामयाब न हुए हों। वीरा ने राय दी। मैं यही पूछ रही हूँ, गजाला ने जोर देकर कहा। इन दोनों से राब्ता नहीं हुआ था तो हसन ने झूठ क्यों बोला? इस वक्त तक इसे बख्शल की कहानी पर कोई शुबा नहीं हुआ था। मेरे जहन में कुछ और ही हिसाब लगा रहा था। बख्शल बयान के मुताबिक हसन को आखिर तक मौला दाद के किसी पैगाम का इंतजार था। वो पैगाम यही हो सकता था कि हसन फौरी तौर पर मौला दाद के घर पहुंचकर मुराद से बात करे। खुद मुराद भी कह चुका था कि वो मीरपुर खास पहुंचने के बाद फोन पर राब्ता करके मालूम कर सकेगा कि कृष्ण कुमार सुल्तान शाह समेत कहाँ था। हमने मीरपुर खास में दाखिल होने से पहले अपना खेल बदल दिया था। मुराद को फोन करने का मौका देने के बजाय बख्शल और मीर मोहम्मद को इसके ठिकाने पर भेज दिया था। इस तब्दीली के बाद ये खतरा टल चुका था कि हमारे पहुंचने से पहले मौला दाद का कोई आदमी हसन के ठिकाने पर पहुंचकर STF के दोनों आदमियों के लिए खतरा बनेगा। वो दोनों परेशान जरूर थे मगर महफूज थे। जब तक मुराद को मौला दाद को फोन करने का मौका न मिलता, वहाँ से कोई हसन के घर का रुख नहीं कर सकता था। हम वहाँ पहुँच जाते तो फिर बेफिक्री के साथ मकान में किसी खुफिया तय खाने वगैरह की तलाश शुरू की जा सकती थी। शहर में सफर के आखिरी मरहले पर हमने हामिद की नफरी को ट्रक समेत गलियों से बाहर ही रोक दिया। इन तंग गलियों में ट्रक का रास्ता कहीं भी मसदूद हो सकता था। जरूरत पड़ती तो ऑपरेटर्स पर पैगाम देकर इन लोगों को जरा सी देर में मौका पर तलब किया जा सकता था। मैंने जीप गली में घुमाई तो अव्वल खान ऑपरेटर्स पर बख्शल से बात कर रहा था। अव्वल खान के लहजे में हल्की सी खफगी बरकरार थी मगर बख्शल ने इस पर कोई शिकवा नहीं किया। वो उम्मीद अफजा लहजे में बता रहा था कि वो गुसल खाने की एक मुश्तबा दीवार पर जोर आजमाई कर रहे थे जो गैर मामूली तौर पर सपाट थी। अव्वल खान ने अपने पहुंचने की इतला देकर ऑपरेटर्स बंद कर दिया। मैंने अव्वल खान के एमा पर आखिरी मोड़ काटा तो जीप के हेडलैंप्स की रोशनी में पीली दीवार वाले मकान के बाहर बख्शल और मीर मोहम्मद मौजूद थे। खुदा पर इस वक्त भी गहरे अंधेरे की चादर मुसल्लत थी मगर क्राइन बता रहे थे कि वो अंधेरा बस कुछ ही देर का मेहमान था। फिर सुबह सादक का मलगजा उजाला इन अंधेरों को निगलने वाला था। हम चारों जीप से उतरे और बख्शल की रहनुमाई में मकान के अंदर घुसते चले गए। मीर मोहम्मद जीप की निगरानी के लिए बाहर ही रुक गया। हसन और गुल्लू की लाशें इस उजड़े उजड़े मकान में इबरत का समा बांध रही थीं। जो लोग कुछ देर पहले तक बहुत कुछ थे, इस वक्त कुछ भी नहीं रहे थे। वो इंसान की बेबसी की इंतहा होती है जब वो गोरो कफन के लिए भी दूसरों का मोहताज होकर रह जाता है। सब कुछ रखते हुए अपनी आखिरी मंजिल के आज खुद एक दमड़ी तक खर्च नहीं कर सकता। घर में हमने सबसे पहले वो गुसल खाना देखा जिसकी एक दीवार पर बख्शल को शुबा था। हमने खूब ठोक बजाकर दीवार का जायजा लिया। वो ठोस और सपाट थी। बख्शल का अंदाजा गलत था मगर वो सही सिमत सोच रहा था। हम सब मुख्तलिफ कमरों में फैल गए। वो कदीम इंदवानी तर्ज पर बना हुआ मकान था। दीवार गिर ताक और ताकचों और मूर्तियों की कसरत इस अमर की गुमाजी कर
कर रही थी कि इस पुराने घर में कहीं न कहीं कोई खुफिया कमरा या तह खाना जरूर होगा। आखिरकार गजाला ने एक कदे आदम आईने के पीछे छुपे हुए आहनी दरवाजे का सुराग लगा ही लिया। इस दीवार पर लगे हुए एक शमादान पर जोर डालते ही वो आईना अपने फ्रेम समेत कब्जों पर घूमकर दीवार से अलग हो गया। इसके पीछे दीवार गिर आहनी दरवाजा था जिसकी हालत बता रही थी कि वो इस्तेमाल होता रहा था। दरवाजा बहुत मजबूत और वजनी था। असल चाबियों के बगैर इसे हरकत देना मुमकिन नहीं था। सब वहीं जमा हो गए थे। दरवाजा हमारे लिए उम्मीद की आखिरी किरण था। सुल्तान शाह अगर इसी चार दीवारी में था तो वो दीवार के मोटे असारों में छुपी हुई इस ऊंची तिजोरी ही में हो सकता था। हबस और घुटन की वजह से वो तिजोरी इसके लिए खतरनाक थी। आखिरकार वीरा ने तिजोरी का दरवाजा खोलने के लिए बीम गन इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। इस पर अमल करने से पहले हमने आहनी दरवाजों को जोर जोर से बजाकर सुल्तान शाह को आवाजें दी, लेकिन अंदर सुकूत छाया रहा। वो अगर मौजूद था तो होश में नहीं था। वीरा ने महारत के साथ वक्फे से बीम गन की बारीक नीलगू दार से कफल के इर्द गिर्द का फौलाद काटना शुरू कर दिया। वो काम बहुत सब्र आजमा साबित हुआ। 3 जगह कटाई के बाद दरवाजा खुल गया और ये देखकर मुसरत से वीरा की बेसाख्ता चीख निकल गई कि इस तिजोरी के फर्श पर सुल्तान शाह बेहोश पड़ा हुआ था। गनीमत ये था कि वो तिजोरी हवा बंद नहीं थी। इसकी अंदरूनी साख्त में कुछ ऐसा एहतमाम रखा गया था कि अंदर घुटन नहीं थी। सुल्तान शाह का सांस मामूल के मुताबिक चल रहा था। हमने एहतियात के साथ इसे बाहर निकाल लिया। इसके बदन पर कहीं टूट फूट की कोई इलामत थी, न लिबास पर खून का निशान था, मगर चेहरे पर छाई हुई वरम से जाहिर हो रहा था कि इसे हल्के फुल्के तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। इसे देखकर बख्शल के लटके हुए चेहरे पर अजीब सी रौनक आ गई थी जो काबिल फहम थी। सुल्तान शाह की बाजियाबी हमारी इस लंबी दौड़ का मकसद थी। इसके जिंदा और सलामत मिल जाने के बाद हमारे लिए वहाँ रुकना बेसूद था। बख्शल ने मुझे रोककर सुल्तान शाह को अपने कंधे पर लादा और हम एक एक करके इस घर से निकल गए। वीरा ने आखिर में बाहर आने के बाद दरवाजे को कुंडी लगा दी। बख्शल और मीर मोहम्मद ने सुल्तान शाह को जीप की पिछली नशिस्त पर लिटा दिया, मगर मेरी तवज्जो इन चंद अफराद पर मरकूज हो चुकी थी जो गली के नुक्कड़ पर खड़े हुए हमारी तरफ देख रहे थे। हवा के दोष पर इनकी दबी सरगोशियों की कुछ बिनबिनाहट भी सुनाई दे रही थी। सर ये आसपास के मकानों से निकले थे। मीर मोहम्मद हमें बताने लगा। सब हैरत से जीप को देख रहे थे मगर कोई भी करीब आने की हिम्मत नहीं कर सका। बस ये वहाँ जमा होकर नीची आवाज में बातें कर रहे हैं। वो एक छोटे शहर का रिहायशी इलाका था। वहाँ किसी गाड़ी के इंजन की आवाज से लोग मानूस नहीं रहे होंगे। हमारे वहाँ पहुँचने पर जीप के इंजन की तेज गुर्राहट कच्ची नींद सोने वालों की बेदारी का सबब बन गई और वो सूरत हाल जानने के लिए अपने अपने घरों से निकलकर बाहर जमा हो गए। मैंने इनकी मौजूदगी से फायदा उठाने का फैसला कर लिया और इनकी तरफ चल दिया। मुझे अपनी तरफ आता हुआ देखकर इनमें कुछ बेचैनी के आसार नमूदार हुए, मगर किसी ने अपनी जगह नहीं छोड़ी। मैंने करीब जाकर इनको अदब से सलाम किया और खास तौर पर किसी को मुखातब किए बगैर पूछा, पीली दीवारों वाला मकान किसका है? किसी ने फौरी जवाब नहीं दिया। वो एक दूसरे की तरफ देखते रहे। आखिर एक मोहम्मद शख्स ने हिम्मत कर डाली, घर तो कृष्ण कुमार का है मगर वो यहाँ कम ही नजर आता है। दूसरे लोग आते जाते रहते हैं। शरीफों के मोहल्ले में कोई इस पर एतराज नहीं करता। यहाँ गलत काम होते रहे हैं। बस जी, कौन किसी के मुंह लगे, सबको अपनी इज्जत प्यारी होती है। इसी शख्स ने जवाब दिया। मेरे तीखे सवाल पर दूसरों के चेहरों पर खौफो हरास उमड़ आया था। मौलादाद कहाँ रहता है? इस बार मैंने बराह रास्त इसी मोहम्मद शख्स से पूछा। पिछली गली में आगे कबूतरों की छतरी वाला मकान है, वो भी इन्हीं का साथी है। पुलिस के आने तक कोई इस घर में ना जाए। अंदर 2 लाशें पड़ी हुई हैं। मैंने इन्हें आगाह किया। सब के दानों से लाशों के बारे में तहैयर तथा सरसराती हुई आवाजें बरामद हुई और उदेड़ उमर समेत हर शख्स ने अपनी जगह छोड़ दी। वो सब तेजी से अपने अपने घरों की तरफ लपके जा रहे थे। मैंने किसी को रोकने की कोशिश नहीं की।
لاشوں کی موجودگی کے انکشاف پر ان لوگوں کا رد عمل قطعی فطری تھا۔ ہر شخص ایسی بھیانک واردات میں کسی گواہی وغیرہ میں ملوث ہونے سے گھبراتا، اور پھر وہ کرشن کمار اور اس کے ساتھیوں کا معاملہ تھا۔ مجھے پہلے ہی اندازہ ہو چکا تھا کہ اہل محلہ ان کی سرگرمیوں سے نالاں بلکہ خائف تھے اور ان کی مخالفت میں زبان کھولنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ بخشل اور میر محمد نے اپنے ہاتھ لگنے والے دونوں افراد کو ٹھکانے لگا کر اپنا کام ضرور آسان کرنا چاہا تھا، لیکن اس نتیجے میں ہم ہر گواہ سے محروم ہو چکے تھے۔ ان دونوں کے مارے جانے کے بعد ہمارے لیے میرپور خاص میں کام آگے بڑھانا مشکل ہو گیا تھا۔ ان میں سے کوئی زندہ ہوتا تو اس سے مراد کرشن کمار اور ان کے حواریوں کے بارے میں بہت کچھ معلوم ہو سکتا تھا۔ باز پرس کے معاملے میں مراد ہماری توقع سے زیادہ سخت جان ثابت ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ تازہ ترین واقعات پر وہ کس رد عمل کا مظاہرہ کرتا۔ اس کا حوصلہ تباہ کرنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ ہمارے ساتھ سلطان شاہ کے علاوہ ایک دو زندہ قیدی بھی ہوتے۔ ان کے اعترافات مراد کو زبان کھولنے پر مجبور کر سکتے تھے۔ میں واپس آیا تو اول خان آپریٹس پر حامد سے بات کر رہا تھا۔ وہ لوگ اس محلے کی قدرے تنگ گلیوں سے باہر مین روڈ پر رکے ہوئے تھے، مگر ہمارے اور ان کے درمیان لاسلکی رابطہ برقرار تھا، جس سے فائدہ اٹھا کر اول خان شاید اسے سلطان شاہ کی زندہ و سلامت بازیابی کی اہم ترین خبر سنا رہا تھا۔ ویرا اور غزالہ جیب میں گھسی ہوئی تھی اور اندر کی بتی جلا کر سلطان شاہ کو ہوش میں لانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میں نے پہلی ہی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ سلطان شاہ کی بے ہوشی نقاہت یا ضربات کا نتیجہ نہیں تھی۔ اس کو مسکن ادویہ کے زیر اثر دانستہ بے ہوش رکھا گیا تھا۔ دواؤں کا اثر ختم ہونے سے پہلے اسے ہوش میں لانا ممکن نہیں تھا۔ جیپ کے سواروں کی تعداد میں اضافہ ہو چکا تھا، مگر اس کشادہ گاڑی میں اتنی گنجائش تھی کہ سلطان شاہ کو بے آرام کیے بغیر سب لوگ اس میں سما گئے، اور میں نے جیپ کو ادھیڑ عمر شخص کے بتائے ہوئے راستے پر ڈال دیا۔ اس وقت ہمارے سامنے صرف مولا داد رہ گیا تھا اور میں اسے کراچی کی سیر کرانے کا مصمم ارادہ کر چکا تھا۔ مولا داد کا گھر وہاں سے خاصے فاصلے پر تھا۔ کبوتروں والی چھتری اس کے مکان کی ایسی واضح شناخت تھی کہ اسے نظر انداز کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مضبوط بانسوں پر بندھی ہوئی کشادہ چھتری کے نیچے سبز رنگ کا ایک بلب روشن تھا جو دور ہی سے توجہ اپنی طرف مبذول کرا رہا تھا۔ چھتری پر نظر پڑتے ہی میں نے اپنی نگاہیں گلی میں مرکوز کر دی۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔